نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من والاهم وتبعهم وأحبهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بزرگان محترم، برادران عزیز، قرآن مجید کا سب سے خوبصورت واقعہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول سے تعبیر کیا کہ اِنَّا نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ، ہم آپ پر سب سے بہترین قصہ تلاوت کریں گے، سنائیں گے. تو کل جملہ باتوں کے ساتھ، گزارشات کے ساتھ، کچھ امیدیں، کچھ آرزوؤں کو لے کر والد گرامی کے پاس پہنچے تھے کہ آپ یوسف علیہ السلام ہمارے ساتھ کیوں نہیں بھیجتے کہ ہمارے ساتھ وہ کھیلے کودے اور تازی ہوا کھائے. یہ سب پلان حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس 11 بھائیوں کی ٹیم نے کیا. تبھی ایک ہلکا سا خوف حضرت یعقوب نے ظاہر کر دیا ان 11 کے سامنے. جب انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بھیجو یوسف کو، ہم جو ہے ان کے ساتھ کھیلیں گے کودیں گے، تو انہوں نے کہا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به، مجھے یہ بات رنج میں ڈالتی ہے یا یہ بات مجھے غم میں ڈالتی ہے کہ تم ساتھ میں لے جاؤ تو یوسف کو ٹھیک ہے، لیکن اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں ان کو کوئی بھیڑیا نہ کھا لے اور تم اس سے بے پرواہ ہو جاؤ. تم کو پتا بھی نہ چلا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا کریں. تو 11 بھائیوں نے کہا لَإِنَّكَ لَمُنْتِقُ، اگر بھیڑیا کھائے گا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اب تو بہت بڑی جماعت ہے، اگر بھیڑیا کو چھوڑیں گے چھڑائیں گے، ان سے مقابلہ کریں گے. إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، تب تو ہم جماعت رہ کر کوئی فائدہ نہیں رہے گا، نقصان ہو جائے گا ہمارے بھائی کا. خیر مصلحت اور دوراندیشی کا تقاضا یہی تھا کہ 11 بھائیوں کے ساتھ یوسف علیہ السلام کو بھی بھیجا جائے. یہ طے ہوا. اب کیا ہوا؟ فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوا، سب لے کر چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو اور پلان کے مطابق ان يجعلوا في غيابة الجب، ایک جنگل کے کنویں میں حضرت یوسف کو کیا کر دیے؟ ڈھکے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ہم نے یہ بات یعقوب علیہ السلام کو پہلے ہی بتا دی تھی کہ معاملہ ایسا ہونے والا ہے، لیکن ان بھائیوں کو اس بات کا شعور نہیں تھا. ڈال دیے اور بہت ہی من میں خوش ہو گئے کہ ہم نے یوسف کا کام کر دیا. اب یہ جنگل میں بھلا کون آئے گا اور جو ہے یوسف کو بچائے گا. من میں بہت سی باتیں امنڈ رہی تھی آنے کے بعد، اور آئے بھی تو کب آئے؟ شام کے وقت آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، شام کے وقت روتے پلاتے آئے پورے 11 بھائی. کیا بولے؟ آگے یا ابانا، اے ابا جان، اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ، ہم بھاگ دوڑ لگائے تھے، ہم ریس لگائے تھے دوڑ کی، ہم 10-11 کھیل رہے تھے. اب چونکہ یوسف تھوڑے نرم و نازک تھے تو اس لیے ان کو ہم بھاگ دوڑ میں شامل نہیں کیے تھے. وَتَرَكْنَا عِنْدَ مَتَاعِنَا، ہمارے سامان کے پاس ان کو چھوڑ دیے. اب ہم تو کھیل کود میں تھے، اب سامان کے پاس یوسف تھے تو ہم کو پتا بھی نہیں چلا کہ یوسف کے ساتھ کیا ہوا. فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، وہاں ان کو بھیڑیا آ کر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا اور کھا گیا. تو جبکہ بھیڑیے ایسے تھے آدمیوں کو کھا جاتے تھے. وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، ہمیں معلوم ہے آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے، تو یہ بھی معلوم ہے. بابا یقین نہیں کرتے یہ بھی معلوم ہے. وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر ہم سچ بھی بولے تو آپ ہماری بات کو نہیں مانتے، ہم کو معلوم ہے. لیکن ہم بھی کیا ہے، کوئی کم نہیں ہے. وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، ایک جھوٹے جانور کا گوشت خون ان کی قمیص کو لگا کے لے کے آئے تھے. وہ یوسف کی قمیص
گڑیا کھا گیا، حملہ ہو گیا، خون لگ گیا، سب وجاؤ والا کبھی سے ہی بدم کرے. اللہ فرماتا ہے قال بل سولت لكم انفسكم امرا، برائی کو تمہارے اپنے آپ کو تم نے کیا کیا، اچھا کر کے پیش کر لیا. فصبر جمیل، حضرت یعقوب علیہ السلام پوری کہانی سننے کے بعد کیا کیے، فصبر جمیل، صبر کیے. صبر کافی تھا. جمیل کے معنی کیا ہے؟ جیسے آپ اور ہم بھی کسی کو کیا کہتے ہیں، تعزیت، کسی کا جب انتقال ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ آپ کو صبر جمیل دے. یہ جمیل والا صبر کیا ہے؟ صبر دے بس کافی تھا. صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے ایسا صبر دے کہ اس میں شکایت کا پہلو نہ ہو. جیسے بولتے نہیں اللہ کو ہمیش ملے تھے کیا کہ مصیبتوں کے واسطے، کوئی دوسرے نہیں ملے کیا، نہ جانے کتنی جہالت کی باتیں. فصبر جمیل، صبر بھی کرنا لیکن اس میں شکایت کا پہلو نہیں رہنا. صبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اللہ تبارک و تعالیٰ مددگار ہے ان کا جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان تمام عیبوں سے پاک جانتے ہیں. اب کیا ہوا سر، یہ کنویں میں ڈال کے چلے گئے تھے بھائی، ہم خوش ہو گئے ہو اب کام کر دیے یوسف کا، لیکن رحمت الہی حضرت یوسف کی تلاش میں تھی. جیسے ہی انہوں نے کنویں میں ڈالا، وجاءت سیارۃ، کہ قافلہ آیا، فارسلوا واردہم، ان میں کے ایک نے اپنی رسی کنویں میں ڈالا، فادلا دلوا، اور وہ یہ سمجھ کر رسی کھینچ رہا ہے کہ پانی آیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے یوسف کو حکم دیا کہ اس پہ بیٹھ جاؤ، تو وہ بکیٹ میں بیٹھ گئے کہ وہ رسی کو پکڑ لیے، وہ کھینچا، وہ نہایت حسین جمیل گورا خوبصورت لڑکا، وہ بے ساختہ اس کی زبان سے نکلا. وہ جو پانی لانے گیا تھا نا، اس کی زبان سے بولا یا بشرا ھذا غلام. واہ، یہ تو قسمت دری صاحب، یہ تو غلام. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، اور بالکل تھوڑی سی قیمت میں انہوں نے حضرت یوسف کو کیا کر دیا، بیچ دیا چھوٹے سکوں میں. یہاں پر بزرگوں نے ایک واقعہ خاص طور پہ نقل کرتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام کو بازار حسن میں بیچا جا رہا تھا، مصر میں بیچا جا رہا تھا، تو سربراہان مملکت، بادشاہ اپنے اپنے خزانے داؤں پر لگا دیے کہ میں خریدوں گا یوسف کو، میں خریدوں گا یوسف کو. اطراف اطراف کے سبھی آئے. ایک عمر رسیدہ بوڑھی، یہ بھی جو ہے سو بولی لگانے کے لیے ساتھ میں کچھ سکے لیے جا رہی تھی. کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا سنا ہے کہ یوسف بک رہے ہیں، خریدنے جا رہے ہیں. کیا ہے تیرے پاس؟ بولے یہ نہیں ہے، تھیلی بندائی سکوں سے، یہ ہے نا میرے پاس. کیا جانتی ہے یوسف کو خریدنے خزانے لائے ہیں لوگ، یہ تیرے کالے کھوٹے سکوں سے بھلا یوسف کو خریدو گی؟ تو بڑھیا نے جواب دیا بیٹا میں جانتی ہوں میں نہیں خریدوں گی یوسف کو، لیکن کل بروز محشر خریداران یوسف کی لسٹ لگے گی تو اس میں میرا بھی نام ہوگا. میں نہیں خریدوں گی، معلوم ہے میرے کو، لیکن نام لکھوانے کے خاطر جا رہی ہے. تو بہرحال چھوٹے سکوں میں بالکل کم قیمت میں بیچ دیا. بیچنے کے بعد وکانوا فیہ من الزاہدین. اب آگے بڑھ گئے. اب کیا ہوا صاحب، ایک عجیب غریب واقعہ یہاں پر پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عزیز مصر نے اس کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہا، بیوی نے اس سے کہا اکریمی مسواہ، کہ اس مہمان کی اچھی خاصی مہمان نوازی کرو. آسان ینفعنا، ہو سکتا ہے اس بچے سے ہم کو فائدہ ہو، اس لڑکے سے، یا نہیں تو ہمیں کوئی اولاد بھی تو نہیں ہے، اور نتخذہ ولدا، ہم خود اس کو بچہ بنا لیں گے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، ارض مصر میں ہم نے یوسف علیہ السلام کو جمایا. وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے علم رؤیا، خواب کا جو علم تھا اس کی تعبیر بھی سکھائی. واللہ غالب علی امرہ، اور اللہ تبارک و تعالی
اپنی کاموں کا اپنے کام پر اپنی تدبیر پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ کچھ دن کے ستائے گئے تھے، کنویں میں ڈالے گئے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے مصر کے تخت پر بادشاہ بن کر یوسف نظر آ رہے ہیں۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا؟ اللہ و حاشا، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا، لیکن رب کے جو تدبیریں ہوتی ہے، رب کے جو کام ہوتے ہیں، اللہ وہ کوئی نہیں جانتا۔ فلما بلغ اشدہ، جب آپ عمر کی سختی کو پہنچے، آتیناہ حکما و علما، ہم نے آپ کو علم بھی دیا، حکمت بھی دی اور نبوت سے بھی سرفراز کر دیا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک آزمائش ہوئی، حضرت زلیخا اور یوسف کا مشہور واقعہ ہے، آپ نے بہت مرتبہ مقررین کرام سے سماعت کیا ہوگا۔ میرا مختصر یہ کہ حضرت یوسف کو انہوں نے اپنی جانب مائل کرنا چاہا، دروازے پورے بند کر دیے اور اپنی جانب مائل کرنا چاہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بند دروازوں کی طرف رب کی رحمت کی امید پر دوڑتے گئے۔ جس دروازے سے دوڑے وہ دروازہ خود بخود کھلا، اور یوسف باہر سے باہر۔ اچھا، یہ بھاگے کب؟ یوسف علیہ السلام زلیخا کو دیکھ کر نہیں بھاگے۔ یہاں دیکھیے، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اپنے رب کی نشانی کو نہ دیکھتے تو یوسف کبھی نہیں بھاگتے تھے۔ اور رب کی نشانی کیا تھی؟ بابا یعقوب سامنے کھڑے تھے، اور نبی اللہ کی نشانی ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے حضور کے بارے میں فرمایا، قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آئے۔ لولا ان رأى برهان ربی كذلك لنصرف عنه، ایک تفسیر ہے اس کی، اور بھی معنی ہو سکتے ہیں۔ ہم اسی طرح پھیر دیتے ہیں برائی کو اور برے کاموں کو، انه من عبادنا المخلصین، یہ ہمارے چنندہ اور نیکوکار بندوں میں سے ہیں۔ جب یہ بھاگ کر نکل کر جا رہے تھے، بادشاہ وقت دروازے کے پاس ملا۔ میرے کو ایک اور مصیبت، یہاں سے بچے وہاں پھنسے۔ وَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، دروازے کے پاس بادشاہ ملا۔ ملتے ہی حضرت زلیخا نے کہا، مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا، کیا بدلہ ہوگا اس کا جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ إِلَّا أَن يُسْجَنَ، میں تو کہتی ہوں کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے، أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یا دردناک تکلیف انہیں دی جائے۔ عذاب کی نسبت بندوں کی طرف ہو تو تکلیف، رب کی نسبت ہو تو اور عذاب کے معنی میں۔ تو حضرت یوسف نے سادگی سے جواب دیا، ہِیَ رَاوَدَتْنِی عَن نَفْسِی، میرا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے مجھے بہکایا ہے۔ بولے تو سنتے، حضرت یوسف دلیل کے ساتھ بات کی، اگر میری بات کو یقین آپ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آج ہی اگر تمہارے خاندان میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کو لاؤ، وہ گواہی دے گا کہ کون حقا ہے، جبکہ اس نے تو اس واقعے کو نہ دیکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ ڈھالا۔ چنانچہ نومولود جو کچھ لمحات پہلے پیدا ہوا تھا اس کو لایا گیا، تو اس نے ایک اٹل بات کی۔ کیا بات کی؟ قمیص کا حصہ اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا جھوٹی ہے، یوسف سچے ہیں۔ اگر قمیص کا حصہ سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے۔ فلما رأى قمیصہ، جب قمیص کو دیکھا گیا، قد من دبر، پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ کیا بلاغت، کیا فصاحت! اگر وہ بچہ یہ بھی کہتے کہ یوسف بری ہے، قصوروار زلیخا ہے، تب بھی بات مانی جا سکتی تھی، لیکن وہ پوری منظر کشی کیا، دروازے کی طرف آپ کا بھاگنا، پیچھے سے قمیص کو پکڑنا اور کھینچنا، یہ سب یقین کے درجے میں پہنچا دیا اس بادشاہ کو۔ اس نے کہا، یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، واستغفری لذنبک، زلیخا سے کہا کہ تم ان سے معافی مانگو اپنے اس خطا کی، انک کنت من الخاطئین، تم خطا کاروں میں سے ہو۔ لیکن حضرت زلیخا بھی یہ جانتی تھی کہ یوسف سچے ہیں، لیکن بات زبانیں
جتنے ہیں اتنی دراز ہوئی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. حقیقت واقعہ تو یہ تھا، لیکن کیا یہ واقعہ سب کے سامنے بیان ہوا تھا؟ وہ تو چند کے سامنے ہوا تھا، لیکن زمانہ کیا کہے گا اور آج کے لوگ کیا کہیں گے 1400 سال بعد کہ بھئی ایک اللہ کے نبی آئے تھے، ان کے ساتھ ایسی ایسی حرکتیں ہوئی تھی، پورا واقعہ بیان کر کے کہیں گے حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے. یہی کہیں گے نا. بس یہ نہیں کہنا بول کے اللہ تعالیٰ پورا ایک رکوع نازل کر کے یوسف کی برات کو ظاہر کرا. اب حضرت زلیخا کو بھی اس بات کی تشویش تھی کہ کسی بھی طریقے سے میں یوسف کو کیا کروں، اس معاملے سے دور رکھوں، بری کر رہی. چنانچہ اس نے ایک ترکیب سوچی کہ فلما سمعت فی مکرہن، جب مکر و فریب عورتوں کا بہت زیادہ شور شرابے کی شکل اختیار کر لیا اور لان تان ہونے لگا کہ خریدے ہوئے غلام کی محبت نے زلیخا کو گرفتار کر دیا، وہ فلاں فلاں جو جس کے زبان میں ذہن میں جو آیا وہ بولتا گیا. تو حضرت زلیخا نے کیا کیا، فلما سمعت فی مکرہن ارسلت الیہن، تو ان کو دعوت دی. یہ جتنے بڑے بڑے لوگوں کی بیویاں تھیں، وزراء امراء یہ تھے جو، ان سب کو دعوت دی اور سب کو ان کی شان کے مطابق، ان کی شوکت کے مطابق گدے صوفے رکھے گئے، جس شان کی وہ قابل تھے اس شان سے رکھا گیا. اس کے بعد جیسا کہ دعوت ہوئی، ان کے پاس رواج یہ تھا کہ دعوت کے بعد وہ آپس میں پھل کھایا کرتے تھے. تو اس قانون کے مطابق، اس عرف کے مطابق، اس عادت کے مطابق حضرت زلیخا نے ہر خاتون کے ہاتھ میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل بھی دے دیا. اور پلان یہ کی تھی کہ یوسف ایک مرتبہ تم ان کے سامنے آ کر جانا، ان کی جتنی زبانیں ہیں ان کو دیکھنے کے بعد سب بند ہو جائے، تم کیا ہو معلوم ہو جائے. دیکھنے سے پہلے یہ کہہ رہی تھی غلام کی محبت میں فرشتہ ہو گئی، ایک آدمی کی محبت میں، غلام کی محبت میں بول رہی تھی نا. اب دیکھیے کیا کہتی ہے، سب ایک زبان ہو کر سب پھل کاٹنے میں مصروف تھی. قرآن کہتا ہے کہ جو پردہ عورتوں کے اور یوسف کے درمیان تھا، زلیخا نے وہ پردہ کھینچ دیا. اس نے یوسف کو براہ راست کو دیکھ رہی تھی اور دیکھتے دیکھتے پھل کاٹتے کاٹتے پھل بھی کٹا، انگلیاں کٹی، خون بہا، لیکن تکلیف کا احساس بالکل نہیں ہوا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ حسن یوسف کے جلووں میں گم تھی. دیکھنے سے پہلے غلام کہہ رہی تھی، فلاں کہہ رہی تھی، جب دیکھا تو سب ایک زبان ہو کر کہنے لگی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، وَقُلْنَا، سب نے کہا، حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ تو بشر بھی نہیں ہے. اب تو غلام بول رہے تھے، فلاں بول رہے تھے، اب بول رہے یہ تو بشر ہی نہیں ہے، پھر کون ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو ایک بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے. جب حسن یوسف کے جلووں کا یہ عالم ہے تو اس بات کو سامنے رکھ کر وہ حدیث شریف جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب میدان جنگ میں شہید کو جتنے زخم لگتے ہیں اور زخم کہاں لگتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی بھی تو نہیں ہے. تیر سامنے سے بھی آ سکتا ہے، دشمن کا وار پیچھے سے بھی ہو سکتا ہے اور جسم کے کسی حصے پر بھی ہو سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں نہ مارو، سر پہ نہ مارو، پیٹھ پہ نہ مارو، سینے پر نہ، یہ تو ایسا کچھ نہیں ہے، وہ کہیں بھی مار سکتا ہے. تو آپ دیکھیے اتنے ساری تکالیف کا اس کو کیا غم ہوگا، کتنی تکلیفیں ہوگی. تو صحابہ نے کہا رسول اللہ بہت تکلیفیں ہوگی، خون بہا، عضو کٹا، گوشت جدا ہوا اس کی جگہ سے، بہت تکلیف ہوگی. حضور نے فرمایا نہیں، کل تکالیف، عضو کٹنا، خون بہنا، فلاں جو بھی تکلیفیں، تیر لگنا، بالے لگنا، تلوار لگنا، زخم لگنا، گرنا، گھوڑے سے گرنا، روندا جانا، یہ ساری تکلیفیں تم میں سے کسی کو چیونٹی کاٹنے کے برابر.
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اتنی تکلیفوں سے وہ دو چار ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں چوٹی کاٹنے کے بعد. تو حضرت محدث زکت علیہ الرحمہ عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یوسف نامہ انہوں نے ایک کتاب ہی لکھا ہے. حضرت یوسف کے واقعے کو لے کر مکمل ایک کتاب لکھی ہے, انٹرنیٹ پر بھی دستیاب ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں یوسف نامہ. اس میں حضرت نے لکھا ہے اگر کسی کو شہادت کی تکلیفیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں تو وہ سورہ یوسف پڑھ لے. وہ کیا کہتے ہیں؟ سورہ یوسف پڑھ لے, کیونکہ عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا. عورتوں نے یوسف کے حسن کے جلووں کو دیکھا, ہاتھ کٹے, خون بہا, تکلیف کا احساس نہیں ہوا. اگر تکلیف کا احساس ہوتا تو یہ کہتے کہ ہائے میرے ہاتھ کٹ گئے, یہ نہیں کہا ہائے یہ تو بشر ہی نہیں ہے, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے. اچھا اب آگے حضرت کہتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ یوسف کے حسن میں ان کے جلووں میں گم تھی, تکلیف کا احساس نہیں ہوا, جبکہ یوسف کا حسن مخلوق اور دنیا کے حسینوں میں آدھا حسن. اب آپ اندازہ کریں وہ شہید جو اللہ کے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کو داؤ پر لگایا ہے, اپنی جان کو پیچ و خم میں ڈالا ہوا ہے, تو آپ اندازہ کریں کہ جب یہ اس کو تکلیفیں ہو رہی ہے, تیر لگ رہے ہیں, تو اس کے سامنے خالق حسن اللہ تبارک و تعالی مطلق حسن کے ساتھ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو. وہ اللہ تعالیٰ کے حسن مطلق کے جلووں میں گم ہو جائے گا, کسی تکلیف کا احساس نہیں ہوگا. اسی لیے جنت میں جانے کے بعد بھی جنتیوں سے سب سے پوچھیں گے ماں وعدہ ربکم حقا, جو اللہ نے وعدہ کیا تھا اس کو ملا یا نہیں؟ وعدوں کے بارے میں تو مل گیا. اب یہ شہیدوں سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ کیا بات ہے, ذرا ناراض دکھ رہے, فرشتوں کی زبان نہیں پوچھے گا, تو بولے یہاں مزہ نہیں آ رہا, یہاں بھائی کیا کم ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ لَكُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ, کیا نہیں ہے, دل لگا سب ہے, یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, لیکن ہم کو وہاں میدان جنگ میں اللہ نظر آیا تھا, اسی لیے جنت میں چلے جائیں گے. شاید اللہ تعالیٰ جو دیدار کروائے گا اپنے شہیدوں کی برکت سے سارے اہل جنت کو دیدار کروائے گا. ایک بار وہاں بھیجو, میدان جنگ میں جو مزہ ہے وہ یہاں نہیں ہے. تو اس کے بعد ایک فرشتہ آواز لگائے گا, حدیث شریف میں آیا ہے, امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فرشتے آواز لگائیں گے لوگوں ہر چیز ملی ہے تم کو جنت میں, جتنا وعدہ کیا گیا وہ ملا, لیکن اس سے بڑھ کے ملا. ایک جنتی کو کتنی ملے گی معلوم؟ جنت ایک 10-20 کمرے یا فلاں نہیں, ایک جو آخر میں دوزخ میں کھاد جلے گا, گناہ وغیرہ سب صاف پاک کو صاف ہو جائے گا, اس کو جب جنت میں ڈالا جائے گا تو اب آپ اندازہ کرو ان سب سے آخر میں جا رہا ہے. اب اس کو جب جنت میں جانے کا پروانہ ملے گا تو وہ دل میں کہے گا دیوار بھی مل گئی تو بس کے جنت سے, سایہ بھی ملے گا, کہیں سائبان بھی ملے گا تو کافی ہو جائے گا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو سب سے آخر میں لاسٹ میں جو جنت میں جائے گا اس کے لیے دنیا کے اعتبار سے 10 دنیا کے برابر اس کو ایک جنت ملے گا. 10 دنیا کے برابر اس کو ایک جنت جب ملے گی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا, صدیق اکبر کا عالم کیا ہوگا, فاروق اعظم کا عالم کیا ہوگا, یہ تو وہ سابقون الاولون کا حساب ہے.
پہلے پہل جائیں گے یہ تو جنت میں، ان کو کیا ملے گا؟ وہ آخر میں جانے والے کو وہ ملا ہے۔ اس کے بعد سب ملا، بولے نہیں جو سوچے نہیں تھے وہ بھی مل گیا۔ تو فرشتہ کہے گا ابھی کچھ نہیں ملا، ایک اور نعمت باقی ہے۔ وہ جنت کی خوشی کے بارے میں پورے نہیں سمائیں گے، ارے بھائی اور کیا کیا ہے، اور کیا ملنے والا ہے؟ تو فرشتہ کہے گا وہ ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ جنتیوں کو اللہ کا جب دیدار ہوگا، جنت کی کسی نعمت میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو رب تبارک و تعالیٰ کے دیدار میں آیا تھا۔ ہاں صاحب، تو دیکھو حسن کے یہ جلوے ہیں، حسن کے یہ معاملے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی الہی رب السجن احب الیک، میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میرے لیے قید خانہ ہی اچھا معلوم ہو رہا ہے، کہ ان لوگوں کے تانے باتیں اب سن سن کے بہت وہ ہو گیا ہے۔ وَلْيَكُنَ مِنَ الْوَلْيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا فَاصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، یا تو مجھے جیل بھیج یا نہیں تو جو میرے ساتھ وہ مکر و فریب کر رہے ہیں یہ سب نکال دے دلوں سے، بالکل دلوں کو پاکیزہ کر دے۔ اصبو الیہن، میرا دل بھی ان کی طرف مائل ہوا تھا۔ واقو من الجاہلین، کہیں میں تیرے نافرمان بندوں میں نہ ہو جاؤں۔ فوراً اللہ نے دعا قبول کر لی۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، ان کے مکر و فریب کو بھی پھیر دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھیج دیا۔ اب یہ حکمت ہے، جیل بھیجنا کچھ دن حالات کو سنبھالنے کے لیے ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر حضرت یوسف نے ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ کہاں؟ جیل میں۔ جیسے ہی یہ جیل میں پہنچے، ان کے ساتھ اور دو قیدی آئے، آتے رہتے نا، ایک کو ڈالے پھر دو تین آئے، پھر دو آئے ان کے ساتھ۔ آگے دیکھیے نورانی چہرہ ہے، کوئی شریف بزرگ آدمی معلوم ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں قیدیاں آگے بولے حضرت فدخل معه السجن فتیان قال احدهما، ان میں کا ایک بولا انی ارانی آصر خمرا، میں خواب میں انگور نچوڑ رہا ہوں، شراب نچوڑ رہا ہوں نہیں، انگور نچوڑ رہا ہوں اور شراب بنا رہا ہوں۔ ایک جنا بولا۔ وقال الاخر، دوسرا بولا میں سر پہ روٹی کا ٹکڑا اٹھایا ہوا ہوں، سر پہ توشا اٹھایا ہوا ہوں، خوبصورت روٹی، تاکل منہ الطیر، پرندے ٹھونگے مار مار کر اس کو کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتأویلہ، ہمارے دونوں کے خوابوں کی آپ تعبیر دیجئے۔ ابھی دو جیل میں آئے، تم دونوں بھی ابھی آئے، یہ سب کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم تعبیر، خواب کی تعبیر عطا کیا ہے؟ سنیے وہ کیا کہہ رہے، جیل میں آئے ہیں، مجرم ہیں، کیا کہہ رہے سنیے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو پاکیزہ لوگوں میں محسوس کرتے ہیں۔ دیکھو جیل بھیجا بھی تو جیل سے برات کر دیا، قیدیاں بول رہے ہیں کہ آپ محسنین میں سے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب یہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے، نبی ہے، منصب نبوت کو انہوں نے باقی رکھا، جیل سے تبلیغ شروع کر دی، دین پھیلانا شروع کر دیا، اسلام پھیلانا شروع کر دیا۔ کیا کہا؟ ٹھیک ہے ابھی ہمارا کھانا آنے میں دیر ہے، تو جیل میں جو کھانا دیتے ابھی ہمارا کھانا ٹفن آنے میں دیر ہے، میں ٹفن آنے سے پہلے تم دونوں کے خواب کی تعبیر بول دیتی ہوں۔ انہیں شراب کیوں نہیں چھوڑ رہا تھا؟ اس کے سر پہ روٹی کا توشہ رکھ کر یہ کیوں، کیا خواب دیکھا، اور ان دونوں کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کل بیان کریں گے، کیونکہ یہاں یوسف علیہ السلام بھی ٹائم لیے ہیں، ہم بھی ٹائم لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ